عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو وہ جنت میں خود کو اکیلا محسوس کرتے تھے، اس لیے جب ایک دن وہ سو رہے تو اللہ نے ان کی پسلی سے ایک عورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق، مالک اور فرما نروا ہے۔ اس کی کائنات بہت وسیع ہے جس کے ایک حصے میں اس نے انسانوں کو پیدا کیا اور انہیں خلیفۃ اللہ فی الارض قرار دیا۔ اس نے انسانوں کو عقل و شعور اور علم سے مزین کیا تاکہ وہ جانتے بوجھنے والی سمجھدار مخلوق بن جائیں۔ اس نے انہیں زمین پر اسی شعور کے ساتھ اتارا اور گاہے گاہے اپنی پیغمبروں کے ذریعے ان کی ہدایت کا اہتمام بھی کرتا رہا۔ اس نے برائی اور بالائی کی تمیز ان کے اپنے نفوس میں بھی رکھ دی تاکہ وہ کسی کے بہکاوے میں آنے سے بچیں۔ اس نے پورے اختیار اور ارادے کی قوت کے ساتھ انہیں بھیجا تاکہ وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار بنیں۔ یہ عالم بالا کی خاص مشیت ہے کہ اس کائنات میں پیدا کیے جانے والے انسان کو اس زمین کے اختیارات دے دیے جائیں اور اسے اس دنیا میں آزاد چھوڑ دیا جائے، اور انسان کو اس زمین کی تحلیل و ترکیب، اس کی تبدیلی و ترقی اور اس کے خزانوں کا کوچ لگانے اور اس کے خام ذخائر کا پتہ لگانے اور انہیں مسخر کرنے کے کام پر لگا دیا جائے۔ یہ سب کام اللہ کے حکم سے ہو اور انسان کی اس عظیم مہم کا ایک حصہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے سپرد کی اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دیا۔ یہ وہ شرف ہے جو انسان کے خالق رحیم اور خداوند کریم نے اس کے لیے پسند فرمایا، اور کیا ہی بلند ہے یہ مقام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مقامی ظہور کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان بہترین ساخت پر پیدا کیا گیا ہے، یعنی نوع انسانی کو اتنی بہتر ساخت عطا کی گئی کہ اس کے اندر نبوت جیسے بلند ترین منصب کے حامل لوگ پیدا ہوئے جس سے اونچا منصب خدا کی کسی دوسری مخلوق کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ درجے کا جسم عطا کیا جو کسی دوسری جاندار مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ اسے فکر و فہم اور علم و عقل کی وہ بلند پایہ قابلیتیں بخشی گئی ہیں جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں بخشی گئی ہیں۔ ارشاد الہی ہے، یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی اور موجودہ تمام نسل انسانی کی ماں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب آنکھ کھول کر حضرت آدم نے انہیں دیکھا تو اپنے خون اور گوشت کی وجہ سے ان میں انس و محبت ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ پھر پروردگار نے انہیں ان کے نگاہ میں دیا اور جنت میں رہائش کا حکم عطا فرمایا۔ بعض کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جنت میں داخل ہو جانے کے بعد حضرت حوا پیدا کی گئیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود صحابہ سے مروی ہے کہ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن تنہا تھے، اس وجہ سے ان کی نیند میں حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ جاگے، انہیں دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حضرت حوا نے فرمایا، میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو فوراً فرشتوں نے پوچھا، فرمائیے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم نے کہا، حوا۔ انہوں نے کہا، اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہیں۔ صفت اللہ تعالیٰ کی آواز آئی، اے آدم، اب تم اور تمہاری بیوی جنت میں بآرام و اطمینان رہو اور جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک خاص درخت سے رکنا۔ دراصل امتحان تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ انگور کی بیل تھی، کوئی کہتا ہے گیہوں کا درخت، کسی نے سنبلا کہا ہے، کسی نے کھجور، کسی نے انجیر کہا ہے، کسی نے کہا ہے اس درخت کے کھانے سے انسانی حاجت ہوتی تھی جو جنت کے لائق نہیں، کسی نے کہا ہے اس درخت کا پھل کھا کر فرشتے ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں، کوئی ایک درخت تھا جس سے اللہ نے روک دیا، نہ قرآن سے اس کا تعین ثابت ہوتا ہے نہ کسی صحیح حدیث سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔